اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء۔ جو مسند امام احمد میں جلد 6 صفحہ 52 اور صفحہ 97 پر موجود ہیں، 2 طریق اس کے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 24299 24299 اور 24698، اور یہ حدیث صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے، اور مسند البزار میں، مجمع الزوائد میں، المستدرک للحاکم میں، اور دلائل النبوہ للبیہقی میں موجود ہے۔ ان ساری کتابوں کے اندر یہ 6 کی 6 کتابوں میں حدیث موجود ہے، اور 6 کے 6 ائمہ نے اس کی توثیق بھی کی ہوئی ہے۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ وعلیہ السلام المتوفى 1999 عیسوی، جو محدث اعظم سعودیہ تھے، پھر سعودیہ والوں سے بھی ہضم نہیں ہوئے، انہوں نے نکال۔ قیس بن ابو حازم تابعی کہتے ہیں کہ جنگ جمل کے لیے جاتے ہوئے بنو عامر کے گھاٹ کے پاس جب سیدہ عائشہ نے پڑاؤ کیا، سیدنا طلحہ زبیر بھی ساتھ تھے، تو اچانک کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو ساتھیوں نے عرض کیا کہ یہ حوض ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کانپنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں تو اب کبھی بھی آگے نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث خود سن رکھی ہے کہ میری ایک بیوی کا کیا حال ہوگا جب کہ حوض کے کتے بھی اس پہ بھونکیں گے۔ حوض کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیے کہ 3 گروہ ہیں جو اس روایت کا غلط سہارا لے کر اللہ کے عذاب کے مستحق بنتے ہیں۔ ان میں سے پہلا گروہ ان لوگوں کا ہے جو اس روایت کو دلیل بنا کر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تذلیل کرتے ہیں، اور یہ منشور ہے منافقوں کا۔ منافق اس دور میں بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں، اور یہ شروع سے ہی چلے آ رہے ہیں۔ دوسرا گروہ ہے ان لوگوں کا جو اس روایت کو دلیل بنا کر یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے افضل تھے، اور بقیہ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو گالی دیتے ہیں، ان پر تبرہ بازی کرتے ہیں، اور یہ منشور ہے لعنتیوں کا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے کسی ایک بھی صحابی کو برا بھلا کہا، اس پر تبرہ بازی کی، اللہ اس کی فرض یا نفل عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اب چاہے حج بیت اللہ کیوں نہ کر لے، رمضان کے روزے کیوں نہ رکھے، ساری رات مصلی پر کھڑا ہو کے گر گرائے، اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہائے، اللہ کو ایسے آنسوؤں کی کوئی پرواہ نہیں جب تک ایسے شخص میں یہ بری خصلت موجود رہے گی۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو اس روایت کو دلیل بنا کر یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور نعوذ باللہ من ذالک ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل پر تھی، اور یہی منشور ہے روافض کا۔ دیکھیے، ایک مسلمان معاہد شخص وہ ہوتا ہے کہ جب اسے اللہ اور اس کے رسول کی نسبت سے کوئی بات بتلائی جاتی ہے، وہ آنکھیں بند کر کے، گونگا اندھا پہرا بن کے اس بات کو فوراً تسلیم نہیں کر لیتا، بلکہ الٹا اس کی پہلے تحقیق کرتا ہے کہ آئے جو بات مجھ تک پہنچا رہا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، معاشرے میں اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ کوئی جاہل شخص اٹھے اور اسے کہے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اور وہ فوراً اس کو تسلیم کر لے، بلکہ اسے بہت محنت درکار ہوتی ہے اس بات کی تحقیق کرنے کے لیے۔ جس طرح ہم دنیا میں کوئی بھی کام بغیر تحقیق کے شروع نہیں کرتے، ایسا ہی معاملہ ایک معاہد مسلمان شخص کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمیں بھی ایسا معاہد مسلمان بننا چاہیے کہ سنی سنائی باتوں کو فوراً تسلیم نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کر لی جائے۔ دیکھیے، آج کا میرا یہ موضوع نہیں تھا، مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اکثر اہل سنت اس معاملے میں الجھن کا شکار ہے، اور دوسری طرف اہل تشیع وہ ایسی روایتیں سنا کر ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں میں صحابہ کرام کی نفرت کا بیج بو رہے ہیں۔ تو خدارہ میری آپ سے اپیل ہے کہ پہلے بات کی تصدیق کر لیا کریں، پھر اس کو تسلیم کیا کریں۔ یہی ہمارے دین کی تعلیمات ہے۔ اب بڑھتے ہیں اس روایت کی طرف۔ دیکھیے، یہ مت سوچئے گا کہ اس روایت میں اختلاف پڑا 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے یا 50 سال پہلے یا لگ بھگ 100 سال پہلے، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ اس روایت پر صدیوں سے اختلاف چلا آ رہا ہے، لہذا یہ کوئی نیا اختلافی مسئلہ نہیں۔ اس روایت کو سب سے پہلے طبری نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا، جبکہ کچھ اس کے مخالف بھی ہیں، اور پھر اسی طرح دیگر محدثین نے اسے صحیح سند دے کر اپنی کتابوں میں وارد فرمایا۔
اور اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے، مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے، امام ذہبی رحمہ اللہ نے، علی بن مدینی رحمہ اللہ نے، یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ نے اور دیگر بڑے بڑے محدثین نے اس روایت سے اتفاق نہیں کیا۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب میں جلد 8 صفحہ نمبر 388 پر اس روایت کے بارے میں یہ لکھا کہ علی بن مدینی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید نے قیس بن ابی حازم کو منکر حدیث بتلایا ہے، یعنی اس روایت کو بیان کرنے والے قیس بن ابی حازم ہے، اور اتفاق کی بات ہے کہ یہی بات امام ذہبی نے بھی فرمائی۔ اگرچہ ابن حجر رحمہ اللہ قیس بن ابی حازم کو ثقہ راوی مانتے ہیں، مگر ان کا یہ کہنا کہ یحییٰ بن سعید نے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد یہ قیس بن ابی حازم یہ منکر حدیث ہے۔ اور آپ جانتے ہیں علی بن مدینی کون تھے رحمہ اللہ، یحییٰ بن سعید کون تھے رحمہ اللہ، ابن حجر کون تھے رحمہ اللہ، امام ذہبی کون تھے رحمہ اللہ، امام بخاری کون تھے رحمہ اللہ، امام مسلم کون تھے رحمہ اللہ، اور امام علی بن مدینی رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استادوں میں سے ایک استاد تھے، بہت بلند پائے کے عالم دین تھے، بڑے بڑے محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور امام علی بن مدینی رحمہ اللہ امام بخاری کے بڑے استادوں میں سے ایک استاد مانے جاتے ہیں، اور انہیں جرح کا امام بھی سمجھا جاتا ہے کہ مسند احمد کی جس روایت کا حوالہ دیا جاتا ہے اس روایت کے بارے میں امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کے موقف ہے کہ قیس بن ابی حازم جنگ جمل میں شریک ہی نہیں ہوئے تھے، لہذا وہ کس طرح یہ روایت بیان کر سکتے ہیں؟ بھائی جو اس وقوع کے وقت وہاں موجود ہی نہیں تھا تو کس طرح اس سے دلیل لی جا سکتی ہے؟ اور عجب بات ہے، دوسری طرف امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی امام بخاری کے استاد تھے، مگر کیوں انہوں نے اس روایت کو اپنی صحیح میں بیان نہیں کیا؟ شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ انہیں اس روایت سے اختلاف ہو۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ طبری کی اس روایت پہ ہم نے یقین کر لیا، جبکہ جانتے ہیں ان کے استاد کون ہے جو اس روایت کو بیان کرنے والے اسماعیل بن موسیٰ یہ کون تھے، اور پھر اسماعیل بن موسیٰ کے استاد کون تھے؟ ان کے بارے میں ذرا تحقیق تو کیجئے کہ یہ لوگ کون تھے۔ ایک روایت پیش کی جاتی ہے مسند احمد سے جو قیس بن ابی حازم سے ہے، اور اس روایت کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس روایت کے 2 راوی مجہول ہیں، اور دوسری روایت طبری کی ہے جن کے استاد کے بارے میں نہیں بیان کروں گا کہ ان کا نظریہ کیا تھا، لہذا آپ تحقیق کیجئے اور یہ پتہ لگائیے جو اس روایت کی سند میں شامل ہے۔ افسوس کی بات ہے تاریخ کی کتابوں میں اتنا یقین ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ تمہارے یقین مر چکا ہے۔ کیوں امام بخاری رحمہ اللہ نے قیس بن ابی حازم سے روایت نہیں لی؟ کیوں امام مسلم نے اسے اپنی صحیح مسلم میں وارد کیا؟ اگرچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے قیس بن ابی حازم سے ایک روایت لی ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ہاتھ کا ذکر ہے جو غزوہ احد والے دن شل ہو چکا تھا، لیکن یہاں تو مرفوع حدیث کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کہ میری اس بیوی کا کیا ہوگا؟ اب اللہ کے نبی نے فرمایا تو یہ بن گئی مرفوع حدیث۔ حدیث کا اتنا سا ٹکڑا مرفوع ہے، لہذا یہ اختلافی مسئلہ ہے، اور پھر تانا دیا گیا ہے کہ بھئی آپ کے شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ بھی اس روایت کو صحیح قرار دیتے ہیں، تو بھئی یہ بات سن لیجئے، وہ ہمارے ہاں بہت قابل قدر شخصیت تھی اور ہے اور رہے گی، لیکن ہم شخصیتوں کی عزت کرتے ہیں، شخصیتوں کی پوجا نہیں کیا کرتے۔ اب علامہ البانی رحمہ اللہ چہرے کے پردے کے قائل نہیں، تو کیا اب ہم اپنی عورتوں کے چہروں کے پردے اتروا دیں؟ دنیا میں کوئی شخص کامل نہیں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے ہم شخصیتوں کو مانتے ہیں، شخصیتوں کی پوجا نہیں کیا کرتے۔ یہی ہم میں اور دوسرے لوگوں میں فرق ہے۔ اب چونکہ یہ اختلافی مسئلہ ہے، اور جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے نفرت ہے وہ اس روایت کو بیان کر کے بہت خوش ہوتے ہیں، ان کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں۔ اچھا اگر بالفرض مان لیتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، لیکن اچھا ایک بات تو بتلائیے، اس روایت کو بیان کرنے کا آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا بتلانا چاہتے ہیں عوام کو؟ اور دیکھا کس طرح آپ نے طنزیہ لہجے سے اس روایت کو بیان کر رہے تھے، شاید اسی لیے ہی کہ روافظ کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ یہی نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل پر تھی۔ اور سنو قرآن کیا کہتا ہے، قرآن نے آج سے 1450 سال پہلے والا نقشہ کھینچ دیا، فرمایا لولا اذا سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا اور کہا کہ یہ سری بہتان ہے۔ جب صدیقہ کائنات پہ تہمت لگائی گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں معصوم ہے، لیکن انتظار میں تھے کہ کب جبرائیل عائشہ کی برات میں آسمان سے وحی لے کر آئے۔ اور قرآن نے کہا سنو تم نے کیوں اس وقت اپنے ذہن میں اچھا گمان نہیں کیا کہ جب صدیقہ کائنات پہ تہمت لگائی جا رہی تھی، تم نے کیوں نہیں یہ سوچا
کہ یہ جھوٹ ہے، صدیقہ کائنات تو کبھی ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتی۔ اور اگر آج تم صدیقہ کائنات پر تبرہ بازی کرتے ہو تو انشاءاللہ ہم بھی ان کے بارے میں اپنے ذہنوں میں اچھا گمان کریں گے۔ لہذا تبری کی اس روایت کے علاوہ اور قیس بن ابی حازم کی اس روایت کے علاوہ کوئی اور روایت پیش کیجیے، کیونکہ ان دونوں روایتوں پر بڑے بڑے محدثین کے درمیان اختلاف رہا ہے۔ لہذا تبری کے استاذ کو پڑھیے یا پھر کسی اور سند سے اس روایت کو بیان کیجیے۔ اگر کوئی اور روایت پیش نہیں کر سکتے تو اس معاملے میں سکوت اختیار کیجیے۔